अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ीशान शानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ व्यूज़ एंड फ़न। वीडियो के आगाज़ करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा जो आज का मौजू है वो इंतहाई दिलचस्प और फ़िक्र अंगेज़ भी है। हमारा आज का मौजू है कि इरफानुल्लाह खान नियाज़ी साहब जो कि तकरीबन 78,000 के करीब वोट लेकर एमपी मुंतखब हुए हैं, वो अपने वोटर सपोर्टर्स को संभाल सकेंगे या नहीं। इस टॉपिक के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। मेरा जो आज का मौजू है वो नियाज़ी ग्रुप के जो मुखलिस वर्कर्स हैं उनमें एक जो खौफ है, एक जो डर है हल्का सा उनके दिलों में, उसकी तर्जमानी भी कर रहा है। क्योंकि जहां नियाज़ी लवर्स जो हैं, नजीबुल्लाह खान लवर्स जो हैं, वो इंतहाई खुश हैं इरफानुल्लाह खान नियाज़ी साहब की जीत पर, उनके दिल में एक हल्का सा डर भी है कि कहीं पहले की तरह उन्हें फिर मफाद परस्त लोग उन्हें पीछे न धकेल दें। नाज़रीन व सामीन, अगर हम बात करें नजीबुल्लाह खान नियाज़ी साहब के वफ़ात के बाद जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ, जो उनके भाई इनामुल्लाह खान नियाज़ी साहब ने लड़ा, तो इस हल्के की बाशऊर और बागैरत आवाम ने जो है यकजा होकर वो उन्हें वोट डाला, क्योंकि वो इस सीट को नजीबुल्लाह खान नियाज़ी साहब का हक समझते थे। ये उन्हीं की अमानत थी और उन्होंने इस हल्के की आवाम ने बाखूबी तौर पर उनकी जो अमानत थी वो उनके भाई के सपुर्द। इस इलेक्शन में नियाज़ी ग्रुप के साथ वो दोस्त भी हरावल ग्रुप के हरावल दस्ते के तौर पर सामने आए, जिन्होंने ना कभी पहले नजीबुल्लाह खान नियाज़ी साहब को वोट दिया था और ना ही शायद कभी वो नियाज़ी ग्रुप को वोट दें। अगर आप यूँ कह लें कि इनामुल्लाह खान नियाज़ी साहब को एक जो नजीबुल्लाह खान नियाज़ी साहब की जो हमदर्दी का वोट था वो भी मिला, तो ये भी बेजा ना होगा। इनामुल्लाह खान नियाज़ी साहब और इरफानुल्लाह खान नियाज़ी साहब चूँकि इस हलके में नए थे, उन्हें इस हलके की सियासत के बारे में इतना इल्म नहीं था, इसलिए वो ज़्यादातर जो नजीबुल्लाह खान नियाज़ी साहब के जो मुखलिस वर्कर्स हैं, जो उनके साथ ज़्यादा रहते थे, उनको इसके ग्राउंड रियलिटी के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था। नजीबुल्लाह खान नियाज़ी साहब मरहूम के जो वर्कर्स थे, मैं उनकी यहाँ पे थोड़ी सी उनकी तारीफ़ करना या उनकी वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि इससे आप जो है वो अच्छे से इस हल्के की सियासत के बारे में समझ सकेंगे कि नजीबुल्लाह खान नियाज़ी साहब के जो वर्कर्स थे, जो उनके ग्रुप अमायदीन में शामिल थे, जो उनके वोटर्स थे, उनके सपोर्टर्स थे, उनमें ज़्यादातर आवाम जो गरीब थी, उनमें कोई सब्ज़ी वाला, कोई रेड़ी वाला और कोई रक्शे वाला और इस तरह का उनका ग्रुप था। यानी एक मुकम्मल एक गरीब आदमी की पार्टी थी। सियासत जो है ये अमीर लोगों का शौक़ समझा जाता है, अमीर लोगों की जो है एक पेशा समझा जाता है, पैशन समझा जाता है। इसमें गरीब आदमी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए गरीब आदमी को जो है सियासत में देखना और वो फ्रंट सीट पर देखना, ये बहुत से लोगों की आंख में खटकता था। यानी कि ये कह लें कि जो यहाँ के जागीरदार थे, वडेरे थे, उनको ये कभी भी पसंद नहीं था कि एक गरीब आदमी, एक जो उनका मज़ारे है, एक जो उनका जो है वो ठेकेदार है, वो आकर किसी ग्रुप का, किसी ऐसे ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है जो कि जिसका नज़रिया ही यही है वडेरा शाही का खात्मा। तो नजीबुल्लाह खान नियाज़ी साहब के जो वर्कर्स थे, उनकी मैं एक खासियत बयान करना चाहूँगा। जो उनमें एक ख़ास बात थी वो ये थी कि नजीबुल्लाह खान नियाज़ी साहब का जो वर्कर्स है, जो उनका वोटर था, जो उनका सपोर्टर था, वो कभी भी थाने का दलाल नहीं हो सकता, वो कभी भी किसी टाउट माफिया का हिस्सा नहीं हो सकता, वो कभी भी जालिम का साथी नहीं हो सकता। तो ये थी नजीबुल्लाह खान नियाज़ी साहब के जो वर्कर्स थे, उनमें एक खासियत थी जो कि नजीबुल्लाह खान नियाज़ी साहब की मेहनत, उसकी जो एक मुहिम थी, जो एक आगाही मुहिम थी, उनको उनके साथ उन्होंने शाना बशाना खड़े होकर, क्योंकि एक गरीब आदमी का विजन और नजीबुल्लाह खान नियाज़ी साहब का जो विजन था वो बिल्कुल सेम था कि वो वडेरा शाही का खात्मा चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो किसी के माताहत रहें, वो किसी
اور جو ان کے جو ہے ان کا جو ووٹ کا کوئی اور بندہ استعمال کرے۔ عرفان اللہ خان نیازی صاحب جو ہیں وہ اس حلقے میں نئے تھے، انعام اللہ خان نیازی صاحب اس حلقے میں نئے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ نجیب اللہ خان نیازی صاحب کے جو مخلص ورکرز کی جو ٹیم تھی ان میں کون کون شامل تھا۔ تو اس سلسلے میں جو انعام اللہ خان نیازی صاحب جو تھے ان کو انجانے میں جو ان کے ہاتھ لگا، جو ان کو جو مفاد پرست کا جو ایک ٹولہ تھا، انہوں نے اس پر ایک اتنا گھراؤ تنگ کر لیا کہ انعام اللہ خان نیازی صاحب جو تھے ان کو کوئی مخلص ورکرز جو انہوں نے جو ہے وہ نظر نہیں آنے دیا۔ جو انعام اللہ خان نیازی صاحب کے ہتھے چڑھا انہوں نے اس کو آسمان پر پہنچا دیا۔ اور جیسے کہتے ہیں کہ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ تھوڑی میں بہتا ڈال جانا، تو یہی ہوا کہ وہ جو لوگ تھے، جو مفاد پرست لوگ تھے، جو انعام اللہ خان نیازی صاحب نے جو انہیں ایک آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا، وہ کیونکہ جب وہ آسمان کی اونچائیوں پر تھے تو انہیں زمین بالکل بھول گئی تھی، وہ نہیں جانتے تھے کہ ہمارا جو ہے ٹھکانہ کہاں ہے۔ اور جب انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑا، یعنی انعام اللہ خان نیازی صاحب اپنے حلقے میں واپس گئے، تو وہ ایسے گرے کہ وہ نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے۔ بات کریں عرفان اللہ خان نیازی صاحب کی، تو ان کے ساتھ بھی کوئی مفاد پرستوں نے کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا، یعنی کہ ان کو بھی بھنپ نہیں ہونے دی کہ ان کا جو ہے مخلص ورکرز کون ہے، ان کا جو ہے ان کا اچھے برے وقت میں ان کا ساتھی کون ہے۔ انہوں نے بھی ان کا جو اقتدار کا دور تھا اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اور جب عرفان اللہ خان صاحب کی باری آئی تو بات وہی ہوئی کہ میاں ہم نہ جانے آپ کون۔ مفاد پرست لوگوں نے انعام اللہ خان نیازی صاحب اور عرفان اللہ خان نیازی صاحب کے ارد گرد گھیرا اتنا تنگ کیا ہوا تھا کہ انہیں ایک غریب آدمی کی آواز انہوں نے کبھی بھی ان کے کانوں تک نہ جانے دی۔ اس میں ایک غریب اور عام آدمی کی بات تو الگ، میں عمار عبداللہ خان نیازی صاحب کا اس میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ 1990 سے لے کر 2013 تک نجیب اللہ خان نیازی صاحب کے ساتھ رہے، ہمیشہ ان کے ہر دکھ سکھ میں، ان کی ہر کمپین میں انہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ اور یوں کہہ لیں کہ وہ نیازی گروپ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، تو یہ بھی کوئی غلط نہ ہوگا۔ وہ بھی اس دور میں ان مفاد پرست لوگوں کے جو انہوں نے جو گھیراؤ تھا، جو انعام اللہ خان نیازی صاحب اور عرفان اللہ خان نیازی صاحب کے ارد گرد جو کیا ہوا تھا، ان کی بات بھی انہوں نے ان کو نہ سننے دی۔ اس کا جو ہے وہ ایک عملی طور پر جو انہوں نے جو مفاد پرست لوگوں نے جو ان کے ساتھ کیا، وہ یہ تھا کہ اگر حلقے میں کوئی ترقیاتی بجٹ آیا، کوئی فنڈ آیا، عوام کے کسی کا اگر کسی حلقے میں کام ہوا، کیونکہ میں تھوڑی سی اس حلقے کی جو ہے انعام اللہ خان نیازی صاحب کا جو اقتدار تھا اس حوالے سے بات کروں تو انہوں نے اپنے دور میں انہوں نے بہت سارے ترقیاتی کام کرائے۔ انہوں نے تقریباً 2.25 ارب کے قریب جو ہے وہ اس حلقے میں فنڈ لے کر آئے، اور جس کا جو ہے وہ مکمل فائدہ جو ہے وہ مفاد پرست لوگوں نے اٹھایا۔ اور جیسا کہ میں نے بات کی کہ جب عرفان اللہ خان نیازی صاحب کا جب دور آیا، جب ان کا وقت آیا، ان کو سپورٹ کرنے کا وقت آیا، تو انہوں نے بھی آنکھیں پھیر لی۔ اور عمار عبداللہ خان نیازی صاحب کی میں بات کر رہا تھا تو وہ بھی اس معاملے میں بے بس نظر آئے۔ جو نجیب اللہ خان نیازی صاحب کے جو پرانے ورکرز تھے، جو ان کے ووٹرز اور سپورٹر تھے، وہ جاتے ان کے پاس، انہیں اپنا دکھ سناتے، لیکن وہ بھی انہیں یہی کہہ کر جو ہے انہیں واپس کر دیتے کہ انشاءاللہ ہمارا وقت بھی آئے گا، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ ہمارے جو قائدین ہیں عرفان اللہ خان نیازی صاحب، وہ جب انشاءاللہ اس چیز کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ پھر وہی نجیب اللہ خان نیازی صاحب کی جو ایک جو بنیادی جماعت تھی، وہ انشاءاللہ اس کا بھی وقت آئے گا، آپ لوگوں کا بھی وقت آئے گا۔ اور اس دور میں انہوں نے جو ہے وہ اس کو نجیب اللہ خان نیازی صاحب کے جو ورکرز تھے ان کو تھامے رکھا۔ یہ جو 3 سال کا عرصہ انعام اللہ خان نیازی صاحب اور عرفان اللہ خان نیازی صاحب نے اقتدار میں گزارا، اگر اس حوالے سے میں بات کروں تو جو غریب آدمی تھا، جو نجیب اللہ خان نیازی صاحب کا جو ورکر تھا، وہ پستہ چلا گیا، وہ اپنا دکھ
اپنا دکھ لے کر پھرتا رہا کہ ہم کس کو سنائیں، ہم کس کے آگے فریاد کریں. اور بہت سے جو ہے وہ جو ورکرز تھے جنہوں نے انعام اللہ خان نیازی صاحب کے دور میں جو ہے وہ الیکشن کمپین میں لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے تھے، جب وہ اس پر پورا نہ اترے، جب انہوں نے اس میں مکمل طور پر مایوس رہے پارٹی قائدین کی وجہ سے، تو انہوں نے دل برداشتہ ہو کر پارٹی چھوڑنے کا بھی فیصلہ کیا. انہوں نے لوگوں کو جو ان کے جو پرانے ساتھی تھے ان کو بھی آگاہ کیا کہ ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں. لیکن جب سب ورکر جو ہے مل بیٹھتے، ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی، نجیب اللہ خان نیازی صاحب کی جو اس حلقے میں سٹرگل تھی جب اس پر بات ہوتی، جب نجیب اللہ خان نیازی صاحب کی قبر کی بات ہوتی، تو ان کے پارٹی چھوڑنے کے، سیاست چھوڑنے کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے. اور یہاں پر جہاں میں نے ورکر کی جو ان پر ستم ہوا، جو ان پر جو جانے انجانے میں جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، جہاں میں قائدین کا تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ ان کو سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو ان کو سمجھ نہ پانا جو ایک غلطی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ہی ورکرز کی بھی ایک غلطی تھی کہ نجیب اللہ خان نیازی صاحب جب فوت ہوئے تو اس کے بعد الیکشن ہوا، انعام اللہ خان نیازی صاحب سلیکٹ ہو گئے، جیت گئے اس سیٹ سے. اور جب مفاد پرست لوگ سامنے آئے تو انہوں نے، جو مخلص ورکرز تھے، انہوں نے یہ سمجھ کر چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی نشست کو چھوڑ دیا کہ اب ہمارے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے. حالانکہ یہ سراسر غلط تھا، کیونکہ یہ ایک عام آدمی کی پارٹی تھی، یہ نجیب اللہ خان نیازی صاحب کی پارٹی تھی، یہ غریب ورکرز کی پارٹی تھی. انہوں نے جب اپنی نشست چھوڑی تو جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ جب کوئی سیٹ خالی ہو جاتی ہے تو اس پر کوئی نہ کوئی آ کر ضرور براجمان ہو جاتا ہے. اور خاص کر وہ لوگ جو مفاد پرست تھے، وہ تو اسی انتظار میں تھے کہ کوئی ایسا وقت آئے، ہمیں جگہ ملے اور ہم آگے آ سکیں. جب نجیب اللہ خان نیازی صاحب کے جو ورکرز تھے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی، اپنی نشست انہوں نے چھوڑی، یہ سمجھ کر کہ ہمیں اب اس پارٹی میں کوئی اہمیت نہیں ملے گی، تو جو مفاد پرست لوگ تھے وہ اس پر آ کر بیٹھ گئے، اور اس طرح بیٹھے کہ انہوں نے جو ہے وہ پیچھے کچھ بھی نظر نہ آنے دیا. اور حاصل کلام یہ چیز کہ جو ہے وہ اس حلقہ میں جب عرفان اللہ خان نیازی صاحب جنرل الیکشن میں لڑے تو مفاد پرست لوگ، کیونکہ وہ تو فصلی بٹیرے تھے، انہوں نے جو ہے وہ سیزن وائز ہر اقتدار والے لیڈر کے آگے وہ فرنٹ سیٹ پہ ہوتے ہیں. جب جنرل الیکشن ہوا تو اس میں جو ہے نتیجہ جو ہے وہ یہی نکلا کہ عرفان اللہ خان صاحب کو جو ہے ہار کا منہ دیکھنا پڑا. اس میں دو وجہ تھی کہ عرفان اللہ خان نیازی صاحب جو تھے ان سے جانے انجانے میں جو غلطی ہوئی، انہوں نے اپنے جو ہے حقیقی ورکرز جو تھے نجیب اللہ خان نیازی صاحب کے، ان کو تھوڑا سا اگنور کیا. اور میں پھر بات کروں گا کہ وہ شاید وہ انجانے میں تھا. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ تھی کہ نیازی جو ورکرز ہیں، جو نجیب اللہ خان نیازی صاحب کے جو ورکرز تھے، حقیقی ورکرز تھے، انہوں نے اپنی سیٹ چھوڑ دی، انہوں نے اپنی نشست چھوڑ دی، انہوں نے اپنی پوزیشن چھوڑ دی، انہوں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا. یہ وجہ تھی کہ جنرل الیکشن 2018 میں عرفان اللہ خان نیازی صاحب کو جو ہے وہ شکست کا منہ دیکھنا پڑا. جنرل الیکشن 2018 کے بعد کی اگر بات کی جائے تو پتہ نہیں کب جنرل الیکشن کی الیکشن کمپین میں یا ہار کے بعد یا ضمنی الیکشن 2022 کی الیکشن کمپین میں عرفان اللہ خان نیازی صاحب کو نہ جانے کب احساس ہوا کہ وہ ایک غلط ٹریک پر چل رہے تھے. وہ حقیقی ورکرز کو جو ہے وہ مایوس کیے ہوئے تھے. انہوں نے پھر جو ہے وہ اپنے ورکرز کو سنبھالا، جو نجیب اللہ خان نیازی صاحب کی جو حقیقی ایک پارٹی تھی اس کو جو ہے سنبھالا. انہوں نے سب کو اکٹھا کیا، سب سے جو ہے وہ اپنے گزشتہ جو ان کا جو دور گزرا اس میں جو ان کے ساتھ ورکر کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں اس نے ازالہ کرنے کی ان کو بھرپور ایک جو ہے وہ ان کو تسلی دی. اور یہی وجہ تھی کہ الیکشن جو ضمنی الیکشن 2022 کا حالیہ ہی دنوں میں ہوا ہے
تو اس کی جو ہے وہ ایک جو ورکرز کی جو ایک بھرپور مہم تھی، جو ان کا جو اصل ویژن تھا، جو ان کا جو نجیب اللہ خان نیازی صاحب جیسا ان کو جب لیڈر ملا تو انہوں نے بھرپور جو ہے وہ کوشش اور محنت کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حلقہ میں جو الیکشن ہوا 2022 کا، جو کہ ضمنی الیکشن تھا، اس میں عوام کی جو ایک نجیب اللہ خان نیازی صاحب کی جو ایک غریب آدمی کی پارٹی تھی، اس کی اللہ پاک نے سنی، اور اس کا جو ہے وہ اس کا جو منہ بولتا ثبوت یہ ہے، اس کا جو ان کی دعا تھی، جو ان کی دلی خواہش تھی کہ اصل میں ہماری طاقت کو پہچانا جائے، کہ تمام جو تھے وڈیرے جو تھے وہ ایک طرف ہو گئے، اور جو ایک غریب آدمی تھا، عام آدمی تھا، ریڑی بان تھا، رکشے والا تھا، جو نجیب اللہ خان نیازی صاحب کا جو حقیقی ورکر تھا، وہ ایک سائڈ پر ہو گئے. اور اب جو ہے وہ میں اگر بات کروں 2013 کے الیکشن کی، جب نجیب اللہ خان نیازی صاحب جو ہے ایم پی منتخب ہوئے تھے، اب سیم وہی پارٹی مرز وجود میں آ چکی تھی جو 2013 میں نجیب اللہ خان نیازی صاحب کے ساتھ تھی. اور اس میں سونے پہ سہاگا کیا پی ٹی آئی کی جو ہے وہ جماعت نے، ان کی ٹکٹ نے. اس پر جو ہے وہ نوجوان کافی سامنے آئے، نظریاتی لوگ جو ہیں وہ کافی سامنے آئے. تو نجیب اللہ خان نیازی صاحب کی جو ایک سٹرگل تھی، جو ایک محنت تھی، جو ان کا ایک ویژن تھا، اور جو ان کے ایک ورکر کا جو ویژن تھا، جب ورکر کو وہ چیز مل گئی تو انہوں نے پھر اس میں اپنی محنت میں، اپنی کوشش میں لوگوں کو قائل کرنے میں کوئی کسر بھی نہ چھوڑی. اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہے ضمنی الیکشن 2022 کا جو گزرا ہے، اس میں عرفان اللہ خان نیازی صاحب کو انہوں نے ایک تاریخی فتح دلوائی. غریب آدمی کا ایک طرف ہونا، رئیس جگیرداروں کا ایک طرف ہونا، اور ایک جو ہے وہ جو ان کے سیاسی حریف تھے، جو نعمانی خاندان تھا، ان کا حکومت میں بھی ہونا، اور اس کے باوجود 12,000 کی لیڈ سے عرفان اللہ خان نیازی صاحب کا جو ہے سیٹ کو ون کرنا، یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غریب آدمی کی محنت تھی، یہ ریڑی بان کی محنت تھی. یہ حلقہ کے تمام جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی نجیب اللہ خان کے پرانے ساتھی تھے، سب کی محنت اور رنگ لائی. اور عرفان اللہ خان نیازی صاحب کو میں تو کہتا ہوں کہ اب جو ہے ان کو مفاد پرستوں کا اور اپنے جو حقیقی ورکرز ہیں ان کی بھرپور طور پر انہیں سمجھ آ چکی ہوگی کہ کون ہمارے ساتھ صرف چوری کھانے کے لیے تھا اور کون ہمیں خون دینے والا ورکر تھا. جتنا بھی اس ویڈیو میں جن بھی عوامل کا ذکر کر چکا ہوں، ان سب نے مل کر ایک ٹیم ورک کے طور پر انہوں نے عرفان اللہ خان نیازی صاحب کو تقریباً جو ہے وہ 80,000 کے قریب جو ہے ایک ووٹ بینک بنا کر دے دیا. اب اس کے بعد ذمہ داری سٹارٹ ہوتی ہے عرفان اللہ خان نیازی صاحب کی کہ وہ کس طرح عوام کو سنبھالتے ہیں، وہ کس طرح عوام کی جو ہے امیدیں ہیں ان پر پورا اترتے ہیں. یہ اب میں کہتا ہوں کہ یہ اب عوام نے تو اپنا حق ادا کر دیا. اب ذمہ داری سٹارٹ ہو گئی ہے ہمارے لیڈر کی، جو عرفان اللہ خان نیازی صاحب ہیں، کہ وہ کس طرح ان کو جو ہے لے کر چلتے ہیں اور کس سمت لے کر چلتے ہیں. اب جو ہے وہ انہیں دیکھنا ہوگا کہ اب مفاد پرست لوگ پھر اسی طرح سے ان کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں. اب انہیں اس چیز کی پہچان کرنی ہوگی. اور میں ایک بات مزید ایڈ کرتا چلوں کہ انعام اللہ خان نیازی صاحب کا جو الیکشن تھا اس میں ہمدردی کا ووٹ بہت زیادہ تھا، لیکن جو عرفان اللہ خان نیازی صاحب نے جو ووٹ لیا ہے اس میں ہمدردی کا ووٹ نہیں ہے، اس میں بیانیے کا ووٹ ہے، اس میں ورکر کا ووٹ ہے. اور اگر عرفان اللہ خان نیازی صاحب ان کی امیدوں پر پورا اترتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے ووٹ بڑھے گا، اس سے مزید بڑھ سکتا ہے، کم ہونا بہت مشکل ہے. ہاں، اس میں زیادہ ذمہ داری، جو زیادہ کردار ہے وہ عرفان اللہ خان نیازی صاحب کا ہوگا کہ وہ کس طرح اپنے ورکرز کو لے کر چلتے ہیں. میرے نزدیک جو عرفان اللہ خان نیازی صاحب کو جو ہے اب ایم پی منتخب ہو گئے ہیں، وہ ان کو جو اب کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انہیں اپنے ورکرز کی پہچان کرنی ہے، خاص طور پر ان ورکرز کی جو الیکشن کمپین میں جو ہے وہ ساتھ رہے،
उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की, लोगों के पास गए, वोट के लिए गए। और ये जो एक आम सी बात है कि जब वोट लेने के लिए वर्कर जाता है तो सामने वाले जो वोटर्स हैं वो उनके सामने अपने मसाइल की एक लंबी फहरिस्त जारी करते हैं कि हमें फ़लाँ मसला है, हमें फ़लाँ मसला है। और ये किस तरह वर्कर उन्हें मुतमईन करता है, ये उसका कमाल है। लेकिन अब जो मेरी एक ज़ाती राय है कि इरफानुल्लाह खान नियाज़ी साहब को उन तमाम वर्कर्स को इकट्ठा करना चाहिए जो इलेक्शन कैंपेन में थे, जो इलेक्शन कैंपेन करते रहे हैं, लोगों के पास वोट के लिए जाते रहे हैं। उन सब की मीटिंग करनी चाहिए, उन्हें बुलाना चाहिए, उन्हें पूछना चाहिए कि हाँ, हमारे इलाके में कौन से मसाइल हैं, आपने किसके साथ क्या वादा किया है, हम कहाँ तक उन्हें पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ये जो इलाके की महरूमियाँ थी जो इस हल्के के साथ गुज़श्ता दौर में हुआ है, ये कोई 1-1.5 साल या 5 साल की बात नहीं है, लेकिन एक आगाज़ करना है, एक मुहिम स्टार्ट करनी है इस इलाके की तरक्की के लिए, इस इलाके की फलाह बहबूद के लिए, जो कि इरफानुल्लाह खान नियाज़ी साहब को जो है वर्कर्स की मीटिंग के साथ, वर्कर की मुशावरत के साथ करना होगी। और एक अच्छा वर्कर जो है, एक मुखलिस वर्कर जो है, अगर 100 वोटर मैं कह लूँ कि 100 वोटर एक तरफ और एक मुखलिस वर्कर एक तरफ रखा जाए तो मेरे ख्याल में पार्टी में जो है वो मुखलिस वर्कर्स की जो है ज़्यादा अहमियत होती है। क्योंकि ये उसका काम होता है कि उसने इलाके में रहना है, उसे ग्राउंड रियलिटी का पता होता है, उसे अपने लोगों में के मसाइल का पता होता है और वो बेहतर जानता है कि प्रायोरिटी के वाइज किस तरह किसका काम ज़रूरी है। तो ये मेरी एक ज़ाती राय भी है, मेरा एक मशवरा भी है इरफानुल्लाह खान नियाज़ी साहब से कि वो अपने वर्कर्स को बुलाएं, उनकी मीटिंग्स करें, उनसे पूछें कि हमारे पास क्या है, हम क्या दे सकते हैं, हम कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। मेरी गुफ्तगू, मेरा ये मशवरा आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी हवाले से सियासत के हवाले से अगर कोई आप मज़ीद कुछ इरफानुल्लाह खान नियाज़ी साहब को सजेस्ट करना चाहते हैं तो हमें वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। वीडियो का इख्तिताम करेंगे इस उम्मीद के साथ कि इरफानुल्लाह खान नियाज़ी साहब जो है वो अपने वर्कर्स की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए मौजू के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहें, खुश रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।